بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آج آپ کے لیے میں ایک قاضی کی ذہانت اور انصاف کے قصے لے کر آیا ہوں۔ ان قاضی کا نام ایاز بن معاویہ تھا اور آپ کو اس وقت کے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔ آپ کی ذہانت کے دور دور تک چرچے تھے، جس کی وجہ سے لوگ علمی اور دینی مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ پہلا قصہ شروع کرتے ہیں۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا ایک عظیم حکمران گزرا ہے، اور بڑی بڑی حکومتیں اس سے ڈرتی تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنانے کا شوق رہا ہے، مگر سلطان مراد کو مسجدیں تعمیر کرنے کا شوق۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا خوبصورت نقشہ بنایا اور ایک معمار کو بلایا کہ وہ اس کی تعمیر کرے۔ کچھ دن بعد معمار نے اپنی پوری محنت سے مسجد تعمیر کر دی۔ پھر وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور عرض کی، حضور مسجد تیار ہے، ملاحظہ کیجیے۔ بادشاہ نئی مسجد دیکھنے کے لیے گیا اور اس نے ہر طرف سے مسجد کو بغور جائزہ لیا، لیکن جس طرح اس نے مسجد سوچی تھی معمار اس ترازو پر پورا اتر نہ سکا۔ بادشاہ بہت اداس ہوا اور آخر میں غصے میں آ کر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس معمار کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جلاد نے فوری حکم پر عمل کیا اور اس معمار کے ہاتھ کاٹ دیے، جو سزا اس معمار کو بلا وجہ ملی تھی۔ اسے اور کچھ نہ سمجھ آیا تو وہ سیدھا قاضی، جن کا نام قاضی ایاز بن معاویہ تھا، ان کے پاس پہنچا اور ان سے جا کر اپنا مدعا بیان کیا۔ قاضی نے بادشاہ کو عدالت حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں وہ معمار بھی کھڑا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے دونوں فریقین کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیونکہ یہ اس نے ظلم کیا ہے، اور بادشاہ کے ہاتھوں سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ ایسے غلط فیصلے نہ کرے۔ بادشاہ نے قاضی کا جب یہ فیصلہ سنا تو اپنے ہاتھ آگے بڑھایا اور معمار نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور بولا، میں نے انصاف پا لیا، میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بادشاہ کو بخشتا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے معمار کو بہت ساز و سامان دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہاں جی، تو یہ تھا اس وقت کے قاضی کا انصاف، جس نے بادشاہ کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ دوسرا قصہ شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک کسان قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، قاضی صاحب کیا شراب حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل حرام ہے۔ تو آگے سے کسان کہنے لگا، کیا پھل اور پانی کو آگ پر پکایا جائے؟ اصل میں یہ دونوں تو حلال ہیں، پھر آگ پر پکانے سے حرام کیسے ہو گئے؟ حالانکہ ان میں کسی شے جو کہ حرام ہو اس کی آمیزش نہیں ہے۔ قاضی صاحب کچھ سوچنے کے بعد اسے جواب دینے لگے، اگر تجھے میں ایک مٹھی ریت یا مٹی بھر کے ماروں تو تجھے نقصان دے گی؟ تو کسان کہنے لگا، مجھے نقصان کوئی نہیں دے گی، کیونکہ ریت تو اڑ جاتی ہے۔ پھر قاضی صاحب کہنے لگے، اگر اسی مٹی یا ریت میں پانی ملا لوں اور اسے میں ایک ڈھیلا بنا لوں اور پھر اسے کچھ دن دھوپ پر خشک ہونے دوں، پھر اسے کیا میں تیرے سر پر ماروں تو تجھے تکلیف ہوگی یا نہیں؟ تو کسان کہنے لگا کہ جی ہاں، ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے کوئی نقصان پہنچے۔ شیخ فرمانے لگے، بس یہی مثال شراب کی ہے۔ جب اجزاء کو ملا کر اسے آگ کی آنچ دی جاتی ہے تو اس میں ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ تھی مدینہ کی ایک ریاست کے قاضی کے قصے، جو ہمیشہ انصاف اور دیانتداری سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں آپ کے لیے ایک اور زبردست کہانی لے کر آؤں گا۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔